جی جی پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہم. جی جی ضرور انشاءاللہ حرم تیرے بندے ہم. بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی. ایک اور کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جناب فرمائیے. جی طاہر بھائی سے بات کروانا. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, فرمائیے. طاہر بھائی جی وعلیکم السلام. احسن بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو ہیلو فرمائیے آپ کی کیا کوئی خواہش ہے, کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ طاہر بھائی میں نے آپ کو صبح رات کو کال کی تھی 12 بجے. یہاں پہ آپ نے جواب. جی 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 رات کو جو میں ناظرین محترم, ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری بزم افطار و دعا کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن وقت بہت مختصر ہے. آپ فون کیجئے اور صرف مسائل معلوم کیجئے یا مختصر کی فرمائش کیجئے. میں گفتگو میں آ گیا تھا بیچ میں, کیا بات ہو رہی تھی؟ ہم لوگ اعتکاف کے متعلق آپ افضل. ایک تو میں حدیث ہے کہ جو ہمارے معتکفین ماشاءاللہ جوک در جوک مساجد میں بیٹھ رہے ہیں, بڑی پیاری بات ہے کہ رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے. مسلمان جو ہے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں, تقرب الی اللہ چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف فی رمضان کان کحجتین او عمرتین. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج ادا کی اور 2 عمرے ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی لائیو ٹرانسمیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مسز شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی سوال یہ تھا کہ نا جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں نا یہ پوچھنا تھا کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ بہتر ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی انشاءاللہ آپ کو جواب دلواتے ہیں. سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ اصل میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو درود وہ پڑھیں کہ جس میں سلام بھی ہو. لیکن اگر چونکہ درود ابراہیم میں بہت افضل درود ہے, بہت فضائل اس کے اندر آئے ہیں. نماز کی حالت میں ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں سلام پہلے آ جاتا ہے نا, السلام علیکم ایھا النبی, اور اس کے بعد پھر درود آتا ہے. تو ایسا درود پڑھیں کہ جس میں درود اور سلام ہو. بارہ درود پاک میں درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضائل ہیں. اس طرح بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ درود پاک جس کو پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہو, اس درود پاک کی جس میں آپ بہت زیادہ مزہ آتے ہیں, جس کے آپ خود پسند کرتے ہیں, معنی آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. خوبصورت انداز. پھر یہ رمضان کا مہینہ, پھر ہمارا بزم افطار و دعا, ہم وہاں پڑھا کرتے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہوتی ہوگی. واہ 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 جی. ایک کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے. فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. مجھے طاہر بھائی سے یہ کہنا تھا کہ وہ میری بھانجی کے لیے دعا کرے کیونکہ وہ نارملی ایب نارمل ہے. بہتر ہے جی, بالکل دعا کراتے ہیں بزم افطار و دعا میں انشاءاللہ. آج ہم نے جن کو دعوت دی ہے مفتی فاروق امجدی صاحب کو انشاءاللہ ضرور دعا کرائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ 10 دن کے اعتکاف روایت بیان کی کہ جس نے اعتکاف کیا من اعتکف فی رمضان کحجتین کان و عمرتین, 2 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک اس کے بارے میں حدیث آتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں اس کے لیے حائل کر دیتا ہے, اس کے اور جہنم کے درمیان. اور جس کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے. اب دیکھیں 1 دن کی فضیلت ہے, تو 10 دن کا جو اعتکاف کر لے گا تو گویا 30 خندقیں حائل ہو جائیں گی. اب جب جہنم سے جتنا بعد ہوتا رہے گا انشاءاللہ جنت سے اتنا قرب ملتا رہے گا, گویا کہ اللہ تعالیٰ سے داخل جنت. سبحان اللہ. ایک اور کالر کو شامل بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھائی سے علی رمضان کی فرمائش کرنی تھی. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے بزم افطار و دعا میں آپ کی خواہش پوری ہو سکے. اچھا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. اعتکاف میں بیٹھ کر باہر کی نیکیاں تو آدمی کر نہیں سکتا, جیسے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جو ہم نیکیاں باہر کر لیتے ہیں, صدقہ خیرات, دیگر راستے میں سے پتھروں کا ہٹانا, یا جو بھی معاملات اپنے گھر میں جو نیکیوں کے کرتے ہیں وہ اندر جا کے تو نہیں کر سکتے. تو کیا اس کے بارے میں حدیث میں کچھ بیان وغیرہ ہے؟ 2 حدیثیں ملتی ہیں. ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے ایمان اور ثواب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پچھلی گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے بہت ہی پیاری, جو آپ کے سوال سے بالکل
ریلیٹڈ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے. جی جی فرمایا کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے, گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو نیکیاں وہ مسجد سے باہر کیا کرتا تھا, مثلاً کسی مریض کی عادت کرتا تھا, خدمت خلق کرتا تھا, دیگر کام کیا کرتا تھا, تو وہ اس کے نامہ اعمال میں ایسی لکھی جاتی ہیں کہ جس طرح وہ پہلے کیا کرتا سبحان تھا. اللہ. 10 دن مستقل وہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو وہ کرتا نہیں, لیکن اعتکاف کی برکت سے اندر رہو مسجد میں تو بھی نیکیاں کماؤ اور باہر کی بھی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. باہر کی بھی ملے گی اور اندر کی ملے گی, اور گناہوں سے تحفظ تو یقینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کالر کو شامل بز میں افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے خالد صاحب. یہ جواب دینا تھا آپ سے کہ نماز کے دوران جو کہتے ہیں کہ ٹکنے تک خانچی ہونی چاہیے. جی جی تو پہلے یہ کہتے تھے کہ نماز اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. اب جو یہ بات روایت سامنے آ رہی ہے کہ پانچی وغیرہ فولڈ نہیں کرنے چاہیے, جی جی فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کو جواب دلواتے ہیں. جی علامہ صاحب کیا فرماتے یہ ہیں؟ مسئلہ کہلاتا ہے کف صوب کا نا, کہ اپنے کپڑوں کو نا فولڈ کر لیں. تو اس کے زمانے میں کیسا ہے, تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنی شلوار کو اڑس لیا یا پینٹ شرٹ وغیرہ پہنے اس کو نیچے سے اڑس لیا تو یہ چیزیں منع ہیں. اگر آپ نے کپڑے فولڈ کیے ہوئے ہیں اور نماز اس حالت میں پڑھی تو علماء فرماتے ہیں نماز کف صوب کا مسئلہ ہے, نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں, اور دوسری حدیث آتی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر آپ اپنے پاجامہ رکھیں, شلوار رکھیں, جو بھی ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ہے اگر آپ کے ٹخنے چھپ گئے نماز کی حالت میں تو وہ مکروہ تنزیہ ہے, لیکن آپ نے کپڑے کو فولڈ کر لیا تو یہ مکروہ تحریم ہے. ایک اور کالر کو شامل بز میں افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم انکل جناب. آپ طاہر بھائی سے بات کرنی ہے. جی طاہر بھائی بیٹھے ہوئے آپ کی بات سن رہے ہیں, فرمائیے. جی جی بیٹا فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ کی فرمائش کرنی ہے آپ سے. جی جی بیٹا ضرور کیجیے گا. میرا تو سب کچھ میرے نبی. بہت کا کلام اور بہت خوبصورت آپ کا انداز اور ایک بہت خوبصورت کال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں راحت شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. میں علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا. بات کیجیے علامہ صاحب سے. سر میرا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بعض پیشنٹ آتے ہیں روزے سے جی جی اور ان کو درد وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے, وہ درد کا انجیکشن دے سکتے ہیں ان کو؟ اچھا انجیکشن. بہت شکریہ کال کرنے کا ڈاکٹر صاحب. میں انشاءاللہ ابھی اس پروگرام میں آپ کا جواب دلواتا ہوں جناب. جی ناظرین, انجیکشن جو مسئلہ ہے یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں علماء کو اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن آپ نے لگا لیا تو آپ کا مطلب جو ہے روزہ فاسد ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نے انجیکشن لگایا, ضرورت کے تحت لگایا, مجبوری میں, درد کی حالت میں, کسی بھی حالت میں آپ نے انجیکشن لگایا تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر روزہ نہ چھوڑیں, اگر روزے کی حالت میں آپ بیمار ہو گئے, واقعی آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں, تو اگر انجیکشن اس صورت میں لگا لیتے تو میں سمجھتا ہوں روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال ہے میرے پاس. فنائے مسجد میں معتکف بلا ضرورت جا سکتا ہے؟ فنائے مسجد جو مسجد کا ایک احاطہ جیسے. ہاں دیکھیں, مسجد دو ہوتی ہے, ایک تو شرعی مسجد ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فنا, احاطہ ہے مسجد کے اندر, جس طرح مطلب اب علماء کا یہی قول ہے, امام اعظم فرماتے ہیں کہ جیسے فنائے مسجد میں بلا ضرور جائے گا, ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی بھی قول یہی ہے, لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ جو مسجد متصل ہوں, جیسے غسل خانہ ہے, وضو خانہ ہے نا, امام کا کمرہ ہے, یا مسجد سے ملحق عمارت ہے مدرسے کی بالکل قریب میں, اس صورت میں امام اعظم کے ساتھ جو صاحبان کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد فرماتے ہیں کہ زیادہ وقت اس کا مسجد میں گزرے, فنائے مسجد میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ سمجھنے کہ ضرورت کے تحت آپ چلے جائیں, لیکن بلا ضرورت اگر پان کھانے, سگریٹ پینے یا موبائل پہ گھر سے یا کوئی گفتگو کرنے یا تجارت کی بات کرنے جا سکتے ہیں؟ نہیں, کوشش کریں تجارت والی گفتگو نہ کریں, لیکن زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں, لیکن اگر فنائے مسجد میں بلا ضرورت بھی چلے گئے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. اچھا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں, معتکف کے لیے احترام مسجد کا خیال رکھنا کیسا ہے؟ ہاں, یہ تو اعتکاف مطلب معتکف ہو یا غیر معتکف ہو, ہر مومن کے لیے احترام مسجد ضروری ہے, کیونکہ مسجد جو ہے شعائر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نا, اللہ کی نشانیاں ہیں, تو اس کا ادب احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الضحک فی المسجد, مسجد میں ہنسنا ظلمۃ فی القبر, قبر میں اندھیرا لاتا ہے. قبر میں اندھیرے کے بعد. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اذیت والی چیز مسجد سے دور کر دے گا تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنائے گا. سبحان اللہ. ایک کالر کو شامل ہے بس میں افطار و دعا کرنا.